بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے کو ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے حوالے سے پہلی کچھ ضروری گزارشات عرض کی تھی، اور موضوع یہ تھا کہ نکاح کی ضرورت کیوں ہے، نکاح کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے فضائل، معاشرتی طور پر اس کی ضرورت کو بیان کیا، اور بات چل رہی تھی کہ نبی جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب نے 4 چیزوں کو پسند فرمایا، اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی سنت ہیں، ان کا طریقہ کار ہیں، اور ان میں سے ایک حیا ہے، ایک خوشبو لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، اور آخری چیز نکاح۔ یہاں بات چل رہی تھی، اور یہ بات عرض کی تھی کہ جو عمل نبی کریں، اور پھر نبی بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضور فرما رہے ہیں اربع من سنن المرسلین، تمام نبیوں کی حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا سنت اور طریقہ کار یہ رہا ہے، سوائے 2 یا 4 نبیوں کے، جن میں سے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں خود ہوا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے نکاح نہیں فرمایا، اس کے علاوہ تمام کے تمام نبیوں نے نکاح فرمایا۔ تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ جو عمل تمام نبیوں نے کیا ہے اس کی حیثیت کسی عام عمل کی نہیں ہے بلکہ عبادت کی حیثیت ہے۔ چنانچہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ نکاح میں بیک وقت یہ ایک طرف ایک معاملہ بھی ہے اور دوسری طرف ایک عبادت بھی ہے، عبادت کا بھی اس میں پہلو ہے اور معاملے کا بھی پہلو ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا کہ معاملے کا پہلو کیسے ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں غفلت برتی جاتی ہے اور دین اور شریعت کے بنیادی اصولوں کو پس پش ڈالا جاتا ہے، اس لیے روز بروز یہ عبادت اور یہ عمل مشکل سے مشکل ہو رہا ہے، مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، مجلس میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھے نکاح کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس لیے کہ نکاح کا کرنا یہ تمہاری نظروں کو نیچے کر دے گا، جھکا دے گا، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، پھر اگر تم میں سے کوئی استطاعت نکاح کی فی الحال نہ رکھ پائے، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، کہ روزے رکھنے سے انسان کی نفسانی خواہشات میں کمی واقع ہوتی۔ اب یہاں ایک لفظ بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے بڑا فکر کرنے والا ہے کہ حضور فرما رہے من استطاع منکم الباء،
میں نوجوانوں کو اس وقت خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھے نکاح کی، اب یہ نکاح کی قدرت رکھے، اب یہ نکاح کی قدرت کیا ہے؟ اس کے بارے میں انتہائی غلط فہمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے اس میں کہ اس میں تم اعتدال کا راستہ اختیار کرو، یہ نہیں کہ کیریئر بنانے کے چکر میں تم اپنی عمر کو گزار دو اور کیریئر کے حوالے سے اتنے زیادہ فکر مند ہو جاؤ کہ باوجود اس کے کہ تم اب اپنا نان نفقہ اور ایک اور جان کا نان نفقہ چلا سکتے ہو، بس اتنی بات کافی ہے، اس کے باوجود تم مختلف قسم کی فکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ 25 سال کا ہوتا ہے نوجوان، 26 سال کا، 28 سال کا، 30 سال کا، 32 سال کا، 35 سال کا۔ میرا ایک دوست ہے، ابھی ادھر ہی ہے، شاید آیا ہوا بھی ہو، تو میں اس کے پیچھے پڑا ہوں، بھائی نکاح کر لو۔ وہ کہتا ہے برانچ مینیجر بن جاؤں پھر نکاح کروں۔ بھائی اللہ کے بندے، ماشاءاللہ اچھی خاصی تمہاری نوکری ہے، اب اس کو جو ہے برانچ کا مینیجر بننا ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ 35-36 سال اس کی عمر ہے، کیوں نہیں نکاح کرتے ہو بھائی؟ تو من استطاع منکم الباء، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل قلاش قسم کا انسان ہے، سڑک پر بھیک مانگ رہا ہے، روٹی کے بھی پیسے نہیں ہے، نکاح کا اس کو کہا جائے۔ شریعت یہ بھی نہیں کہتی، لیکن یہ بھی نہیں کہتی کہ اپنے کیریئر کے سلسلے میں جو آج کل ہمارے یہاں ماحول رائج ہو چکا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی لیول نہیں، آپ اس کو جانچ، کیونکہ انسان ہر مرحلے کے بعد ایک مرحلہ آ رہا ہے۔ اچھا جی گھر ہو گیا تو یار سوچ رہے ہیں کہ جناب بڑا گھر ہو جائے، بڑا گھر بھی ہو گیا، اب سوچ رہے ہیں جناب کچھ اور لوازمات ڈیفنس میں شفٹ ہو جائیں۔ اچھا جی ڈیفنس میں بھی شفٹ ہوگا، نہیں اب وہ کینیڈا کی امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہ ہو جائے پھر نکاح کریں گے، یہ پسندیدہ بات نہیں۔ من استطاع منکم الباء، بس ایک جان کے خرچہ اٹھانے کا تمہارے پاس صحیح انتظام ہو گیا تمہارے علاوہ تمہاری بیوی کا، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ نکاح کر، اگلے لمبے چکروں میں نہ پڑے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح کے فضائل میں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر نکاح کی نیت کر لی ہوگی، نکاح کر لیا ہوگا، ان یکونوا فقراء، اللہ فرما رہے ہیں اگر فقیر ہوں گے، مال نہیں ہوگا، تنگی ہوگی، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ان کو جو ہے مال میں برکت عطا فرما دیں گے، غنی فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، اس میں اتنے لمبے چوڑے چکر چلانے کی، لمبی لمبی پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ پھر نوجوان گمراہ، اور اس سلسلے میں والدین برابر کے شریک ہیں، برابر کے گناہ گار ہیں اگر اولاد گناہ میں ملوث ہوتی ہے۔ والدین پورے کے پورے قصوروار ہیں، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی اولاد اب اس قابل ہو گئی ہے کہ ایک جان کا خرچہ اٹھا سکتی ہے، تو ان کو فکر کرنی چاہیے کہ نکاح کریں اور اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی عزت و عصمت کی حفاظت کریں۔ ہمارے یہاں اتنے مسائل ہیں کہ نکاح اتنا ایک کسی وقت میں تو صرف لڑکی کے والدین کے لیے نکاح مشکل ہوتا تھا، اب تو لڑکوں کے والدین کے لیے بھی نکاح مشکل ہو، اور نکاح یہ مشکل ہم نے خود کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کتنا آسان تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی کئی دفعہ میں نے مثال دی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کوئی عام صحابی نہیں تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، وہ 10 جنتی صحابی جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں بشارت دی، جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی۔ مدینے میں
آ گئے ایک دن تو کپڑوں پر کچھ خوشبو کے اثرات تھے. وہ خوشبو ایسی ہوگی یقیناً کہ اس معاشرے میں شاید نکاح میں استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیا؟ فرمایا جی ہاں نکاح کر لیا. نہ نبی کو پتا ہے کہ میرے صحابی نے نکاح کر لیا، نہ صحابی نے ضرورت سمجھی کہ میں اپنے نبی کو اطلاع کر دوں. یہاں تو اگر کارڈ بھی صحیح طریقے سے نہ پہنچے تو 10 سال ناراضگیاں ختم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا کہ بھائی مجھے نہیں بتایا تم نے نکاح کر لیا. حضور نے فرمایا مبارک ہو، دعا دی اور فرمایا اولم ولو بشاتن، اچھا ولیمہ کر لینا اگر چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. پتہ چلتا ہے نکاح کتنا آسان ہے. تھا اب تو نہیں. ایک اور بڑا مزاحیہ سا واقعہ ہے. حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دردہ مدینے کے رہنے والے تھے اور حضرت سلمان فارسی آپ کو پتہ ہے فارس کے رہنے والے تھے. اور ایک بڑی ان کی لمبی چوڑی ایک کہانی ہے کہ کس طریقے سے فارس سے پرشین امپائر میں تھے، حق کی تلاش میں کیسے غلام بنتے 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 مدینہ منورہ آئے. تو اپنا تو مدینے میں کوئی تھا نہیں ان کا. تو ایک دفعہ حضرت ابو دردہ سے کہنے لگے یار میرا نکاح کروا دو، شادی وادی کروا دو میری. حضرت ابو دردہ نے کہا اچھا چلو ایک خاندان ہے میں وہاں بات کرتا ہوں. حضرت ابو دردہ چلے گئے، بات کی. انہوں نے کہا ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، مدینہ منورہ میں نووارد انسان ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کہاں کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں گارنٹی لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر نکاح کرنا ہے تو قبول ہے ہمیں. ان کو کیونکہ اس وقت اور آج بھی عربوں میں قبائلی جو رسم و رواج کہہ لیں یا قبائلی طور پر ایک دوسرے کے یہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تو انہوں نے صاحب خانہ نے کہا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے تو کر لیں. حضرت ابو دردہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میرا ہی کر دو. اور حضرت سلمان فارسی باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ پیغام لے کر آئیں. باہر آئے، انہوں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اچھا معاملہ اس طرح ہوا کہ میں نے تو تمہاری بات رکھی، بھائی وہ مانے نہیں. انہوں نے کہا تم نے کرنا ہے نکاح تو کر لو. میں نے کہا ایسا چانس کون چھوڑتا ہے، تو میں نے اپنا نکاح کر لیا. تو حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ تم نے کیا کیا، میرے لیے گئے اور اپنے لیے بات کر کے آ گئے. انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ ہو گیا تو چلو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکت دے، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ عمل بڑا آسان تھا اور یہ آج اتنا ہی مشکل ہو گیا جتنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. معاشرے میں فساد پھیل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہیں کوئی رشتہ بھیجے، چاہے وہ لڑکی کے والدین کو کوئی رشتہ بھیجے یا لڑکے والوں کو کوئی رشتے کی طرف بتائے، اشارہ کرے یا خود بھی بھیجے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس میں دو باتیں تمہیں ایسی نظر آئیں کہ تم راضی ہو، ایک دین اور ایک خلق، اخلاق و آداب اور خاندانی شرافت، اگر تمہیں یہ دو چیزیں نظر آئیں فزوجو، بس نکاح کر دو. لڑکی والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، لڑکے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ. دین اور آداب و اخلاق، خاندانی شرافت اگر تمہیں اور عقیدے کی درستگی تمہیں نظر آئے فزوجو، تو بس نکاح کر دو، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، جو کہ پھیل چکا ہے. کس قدر اہانت کے ساتھ ہماری بچیوں کے رشتے کیے جاتے ہیں. بچی آتی ہے، لوگ جاتے ہیں ایسے جیسے کسی بھیڑ بکری کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے بغیرتوں کو. گھروں میں جاتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں، اس کے بعد بچی کو جا کر جو ہے پیغام نکاح کے لیے انکار کر دیتے ہیں. ایک پریکٹس بن چکی ہے. وہ آئے گی، پلیٹ میں کھانا چائے لے کر آئے گی
اور وہ سب دیکھیں گے ایسے بغیرت بن کر نامحرم وہاں بیٹھے ہوں گے، کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں، اس کے بعد جائیں گے اور انکار کر دیں گے۔ اس بچی کے دل پر گزرتی کیا ہوگی؟ اس کے سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں اڑ جاتی ہوں گی جب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور جب ہوتا ہوگا۔ تماشا لگایا ہوا ہے بھائی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بچی کا پتہ چلا، کسی کو بیچ میں ڈال کے دیکھ لو، اور اگر مرد لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہے یا لڑکی لڑکے کو دیکھنا چاہے کسی بھی طریقے سے، آج کل تصویریں موجود ہیں کافی ہے، بالکل اجازت ہے شریعت میں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں انصار میں خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا ہے اس کو؟ فرمایا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی خواتین میں کچھ آنکھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ کوئی بیماری تھی اس وقت ہوتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو، بعد میں تمہیں معلوم ہو تو تم غصہ ہو جاؤ یا تمہیں طبیعت کے اندر تکدر پیدا ہو تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس میں سیلف ریسپیکٹ کی دونوں کی پوری پرواہ کرنی چاہیے۔ اب یہ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ کیسے کریں، یہ اس طرح ماڈل بنا کے پیش کرنا، لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ تو بڑی غلط بات ہے، بہت نامناسب چیز ہے۔ بہرحال تو ہمارے یہاں یہ جو منگنی کا تصور ہے، دیکھیں منگنی کہتے ہیں وعدہ نکاح، کسے کہتے ہیں؟ وعدہ نکاح، نکاح کا وعدہ۔ فی نفسی ہی اس کے اندر اجازت ہے پیغام نکاح بھیجنے کی یا پتہ کرنے کی یا نکاح سے پہلے بات کرنے کی اجازت ہے، اسی کو منگنی کہتے ہیں، اسی کو وعدہ نکاح کہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے، بہت زیادہ۔ جس سال آپ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت زیادہ غم کی، تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ رشتہ داروں میں ایک بڑی عمر کی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو تھی نہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم خدیجہ کے جانے کے بعد بڑے غمزدہ اور افسردہ ہو، اگر اجازت ہو تو میں سودا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو تمہاری طرف سے پیغام نکاح بھیج دوں یا بات کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوچا اور فرمایا ٹھیک ہے، سودا بنت زمعہ جو ہے وہ بیوہ خاتون ہے، آپ اگر چاہیں تو بات کر لیں۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت سودا بنت زمعہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضور کا دوسرا جو نکاح ہوا ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا ہے، حضرت خدیجہ کے بعد۔ چنانچہ یہاں دیکھیں کہ پیغام نکاح کی ایک منگنی کے، اب ہم نے اس کو منگنی کا نام دے دیا ہے۔ منگنی کا مطلب صرف یہ ہے کہ وعدہ نکاح، پیغام نکاح، انکار ہو جائے یا اقرار ہو جائے۔ اقرار ہو گیا تو وعدہ نکاح پکا ہو گیا، انکار ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں جناب والا انگوٹھی کا پہنانا، اب اس کے اندر جو ہے پھولوں کا بھجوانا، لمبی چوڑی رسومات جو کہ چلتی ہیں اور ان پر بے تحاشا اخراجات آتے ہیں، اور اگر نہ کیا جائے تو دونوں طرف سے برا منایا جاتا ہے۔ خاندان میں ناک رکھنے کے لیے اس کو ہر صورت میں پورا کیا جاتا ہے، اس کے لیے قرض لیے جاتے ہیں۔ یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جس نے ہمارے نکاح کو، اس عمل کو مشکل سے مشکل بنا دیا، اور اس عمل سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا نوجوانوں کا۔ نوجوان سوچتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑی بھائی بلا ہے، یہ نکاح کرنا، شادی کرنا، کیا ضرورت ہے اتنے لمبے چوڑے ہنگاموں میں جو ہے وہ ملوث ہونے کی۔ اسی لیے مغرب کے اندر ایک کلچر جو کہ مغرب میں تھا اب وہ ہمارے یہاں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ، اور اس میں یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت باہمی رضامندی سے ساتھ رہیں
بغیر نکاح کے 1 مہینہ رہیں، 2 مہینہ رہیں، 4 مہینے رہیں، زنا کریں، بچے حرامی پیدا ہوں، جو کچھ ہو۔ اب ہماری سوسائٹی میں یہ کثرت سے اس چیز کی باتیں آ رہی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید۔ یہ سب اس وجہ سے کہ پیغمبر کی سنت کو، دین کی شریعت کو جب پس پش ڈالا تو پھر اس کے یہ نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے یا بھگت رہے ہیں، اور آنے والا دور اور زیادہ خطرناک آ رہا ہے۔ تو سنت کو اپناؤ، اس عمل کو آسان کرو، اور اس عمل کو لوگوں کے لیے سہل بناؤ، جتنا زیادہ ممکن ہو اس کے اندر ضروری چیزیں دیکھ کر۔ عقیدہ ٹھیک ہو، شرافت ہو خاندانی، دین کے اوپر ضروری عمل ہو فرائض و واجبات پر۔ اگر اس معاملے میں، رشتے کے معاملے میں لڑکی کی طرف آئے یا لڑکوں کی طرف کوئی اشارہ ملے، لڑکے والوں کی طرف، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے بسم اللہ کرو۔ لمبے چوڑے استخارے ہو رہے ہیں، اول تو استخارہ خود کرنا چاہیے، پھر مزے کی بات یہ ہے جو زیادہ امیر ہوتا ہے اس کا استخارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا استخارہ آٹومیٹکلی درست آتا ہے۔ وہ ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ یہ 2-3 معاملے ہیں، میں نے کہا استخارہ تو میں نہیں کرتا ہوں، آپ استخارہ خود کریں، استخارہ خود کرنا چاہیے۔ تو لب لباب بات کا یہ تھا کہ یہ 2-3 رشتے ایک گھر کے اندر ہیں، ایک جو ہے تھوڑا سا باہر ہے۔ تو ان کی بات سن کر میں نے کہا آپ کا رجحان یہاں پر ہو رہا ہے شاید۔ کہنے لگی ہاں یہیں پر ہو رہا ہے، استخارے میں بھی یہی آیا ہے۔ میں نے کہا استخارے میں یہ نہیں آیا، پارٹی بڑی طاقتور ہے ماشاءاللہ۔ کہہ لی ہاں نہیں وہ تو ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ پہلے سے ارادہ کر چکی ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ استخارے کو بھی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ کھیل بنا لی ہے۔ استخارے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا، یا اللہ میرے لیے اس میں خیر پیدا۔ استخارہ خیر سے نکلا ہے، خیر کو طلب کرنا۔ یا اللہ یہ 2-3 معاملے ہیں، میں اس میں سے کوئی ایک فیصلہ لوں گا یا لوں گی، اس میں میرے لیے خیر پیدا فرما دے۔ 3 دن کر لیا، 7 دن کر لیا، اللہ کا نام لے کر ابتدا فرما دے۔ اب جناب وہ نام دیے جا رہے ہیں، پھر نام کے بدلے میں وہ میچنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے یہ چیزیں۔ پھر ماں کا نام دیا جا رہا ہے، اس کی ماں کا نام دیا جا رہا ہے، پھر وہ میچنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں آسمانوں سے میچنگ ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے۔ بھائیوں، یہ ایک معاشرے کا المیہ اور ناسور بن چکا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے، میرے بھائیوں کو، کہ جب آپ اپنی جان اور ایک اور جان کی مکمل کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گئے تو اب آپ نکاح فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مشکل پریشانی ہوگی بھی، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے آپ کو، اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، دنیا کے چونچلوں پر یقین ہے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں، حضور نوجوانوں کو خطاب کر رہے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو کوئی تھوڑی بہت استطاعت رکھے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اغض للبصر واحسن للفرج، تمہاری نظروں کے لیے بھی بہتر ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔